وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس. انہوں نے آئین توڑوایا. ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکال. پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے. اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا. السلام علیکم ناظرین کرام، مکمل تقریر آپ کو دکھاتے ہیں. آج تو بلاول بھٹو نے اخیر کر دی، حکومت کے چھکے چھڑا کر رکھ دیے. شہباز شریف منہ دیکھتا رہ گیا. آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بلاول بھٹو اتنا سخت بھی بول سکتے ہیں. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے. پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ ہمارا اسٹیبلشمنٹ نے جو سیاست میں لے کر آیا. 30 سال میں پاکستان کے عوام کا پیسہ، پاکستان کے ادارے اس جرم میں شامل تھے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن بنا رہے تھے. یہ ہر وقت ہوتا ہے جناب اسپیکر. کچھ آئنسٹائنز ہمارے ادارے میں بیٹھتے ہیں، اس ملک کے فیصلے کرتے ہیں، اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں، اور آخر کار وہ اسٹریٹجک ایسٹس ہم سب کے گلے پر جاتے ہیں. ہم تو جمہوریت کہتے رہے. ہم آئین کا بالادستی، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا، ہم تو یہی باتیں کرتے رہے. لیکن ان کا جواب میں، ہمارا ہر جمہوری قدم کے جواب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے. ہم نے اگر ناجائز غیر جمہوری وزیر اعظم کو نکال، ہم نے جان بوجھ کے اپنا 3-4 سال جو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، ہم نے جان بوجھ میں ہر وقت میں ہم سوچتے رہے. ہم میٹنگز میں کتنے گھنٹوں تک ساتھ ہوتے رہے اور بار بار اس بات پہ اٹکے تھے لیکن یہ تو غیر جمہوری ہو جائے گا. اگر ہم دھرنا کریں گے سر یہ غیر جمہوری ہو جائے گا، ہم بس آگے چل سکیں. ہم گیٹ نمبر 4 پہ کھٹکھٹا کے اس وزیر اعظم کو نہیں ہٹائیں گے اس لیے وہ تو غیر جمہوری ہوگا. ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آتے ہیں. اس کا جواب میں انہوں نے آئین توڑوایا. وزیر اعظم صاحب آپ نے کیا کیا؟ 1 سال ہم حکومت میں رہے ہیں، آئین توڑنے والے ہمارا اپوزیشن ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو سیاسی وکٹمائزیشن ہو جائے گا. میڈیا کیا کہے گا، دنیا کیا کہے گا. وزیر اعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا تو آپ کو کیس فائل کرنا چاہیے. اگر تو قانون توڑوایا گیا تو کیس فائل کرو. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ شرافت سے سیاست کیا جائے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئین توڑا جائے، غیر جمہوری سازشیں بنایا، سازشیں پکے. ان سازش میں اہم لوگ شامل ہو اور جمہوریت کی خاطر، سفارش کی خاطر ہم سب خاموش رہے. ہمیں پاکستان کو، عوام کو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. یہ اگر ہم بحران کا سامنا کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، ہم نے تو ایک قدم اٹھایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آیا. تاریخی قدم تھا، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا نہیں ہے. عامر آ کے یہ کام کروا دیتا ہے. تو یہ ہم نے تاریخ تو رقم کیا، لیکن یہ جو ریاکشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جو وسرل ریاکشن پاکستان میں، معاشرے میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ہمارا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جواب نہیں ہے. یہ جو پولرائزیشن، یہ جو تقسیم، یہ جو غیر جمہوری سازشیں ہیں نا، یہ کسی اور کی ایک فکرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہمارا سابق چیف آف آرمی اسٹاف نے اٹھ کے کہا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتا تھا،
ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. تو ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر. ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا، واہ واہ ہوگا، ایسا تو بھی نہیں ہوتا ہے. 70 سال سے ایک پورا پیرلل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے، جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے. جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے، ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں. اور ایک پورا پیرلل سٹرکچر بن چکا ہے. ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے. ان کا اپنے وزرل ریاکشن دیکھا ہے. ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ سازش کروا رہے ہیں. وہ سارے قوتیں، وہ سارے سیاستدان جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹڈ دور میں ہوگا. کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہیں تو طریق انصاف میں ہیں. وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی آمریت کا کسی عامر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتے. وہ اپنے بل بوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو، اور صرف تب ہے جب سلیکٹڈ دور ہو. اسی طریقے سے جناب اسپیکر ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے. ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے، ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے، اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بیٹھے ہیں جن کا اگر مستقبل تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ. وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی ہی نیوٹرل رہیں تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. بلاول بھٹو زرداری نے آج اسمبلی کے اندر اخیر کر دی. سارے منہ دیکھتے رہے. وزیراعظم شہباز شریف کو کس قدر سنائی، پورا ایوان حیران رہ گیا. کہا کہ اس ملک میں آئین توڑا گیا اور آئین توڑنے کی سزا ملنی چاہیے. بلاول بھٹو نے تمام تر حقائق سے پردہ اٹھا کر قوم سے وفا کا حق ادا کر دیا. شہباز شریف کے لیے اسمبلی میں بیٹھنا مشکل کر دیا. بلاول بھٹو